جی السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ امید ہے آپ تمام دوستوں نے ایک اچھا دن گزارا ہوگا، اور امید ہے کہ یہ دن بھی اکارت نہیں گیا ہوگا۔ بہت سارے دوست ہر روز اب قریب روز ہی اس بیٹھک میں ملاقات ہو رہی ہے آپ سے، اور میری کوشش اور خواہش یہی ہے کہ تواتر سے سلسلہ جاری رہے، کیونکہ یہ بیٹھک ایک لحاظ سے ان بہت سارے لوگوں کے لیے ایک ایسا چوپال بھی ہے، ایک ایسا اوطاق بھی ہے جس میں ہم کم از کم بیٹھ کے ان موضوعات پر بات کر سکتے ہیں جن پر عموماً یا تو ہماری نگاہ نہیں جاتی، یا انہیں مشکل سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، یا سماج یا نظریات یا دیگر رکاوٹیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور ہم ان پر بات نہیں کر سکتے۔ تو دھیرے دھیرے میں کوشش کرتا جا رہا ہوں کہ وہ تمام موضوعات ان پر بات ہوتی رہے۔ میں شاعر ہوں، ظاہر ہے میرا ایک اپنا طریقہ کار ہے، میں اس طریقے سے بات کرتا ہوں۔ گزشتہ روز مجھے کافی سارے پیغامات موصول ہوئے، اور کل ہم نے ایک یہ کوشش بھی کی کہ آپ سے ٹیلی فون پر بات کی جائے۔ بہت سارے دوستوں نے اپنے اپنے سوالات کیے، ٹیلی فون کے ذریعے بھی بات ہوئی آپ سے۔ تو اس طرح کا سلسلہ جاری رہے گا، اور کوشش کریں گے کہ ہم یہ بیٹھک اس کو باقاعدہ ایک طرح سے ایک علمی رنگ جما دیں یا اس میں تبدیل کر دیں۔ یہاں پر بون شہر میں ہمارا قریب کوئی ایک مہینے میں ایک ایسی بیٹھک ضرور ہوتی ہے جس میں مختلف احباب جو فلسفے سے یا سائنس سے یا دیگر موضوعات یا شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، اور پھر بہت سارے مشکل موضوعات جن پر گفتگو کرنا آسان نہیں ہے ان پر بات ہوتی ہے، اور اس میں تمام مذاہب کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، تمام عقائد کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، لیکن ایک چیز ہم سب کو آپس میں جوڑ رکھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ علمی طریقے سے بات کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے کہ ہم جڑ جائیں۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہاں پاس ہی ایک جو جرمنی کے جنوب میں سوئٹزرلینڈ ہے، سوئٹزرلینڈ کے بارڈر پر، جنیوا کے بارڈر پر ایک 27 کلومیٹر کی ایک انڈر گراؤنڈ ایک یوں سمجھیے کہ ایک پائپ سی بچھی ہوئی ہے، جس کو جو ایک سائنسی لیبارٹری ہے، اس کو سین کہتے ہیں، اور اس میں دنیا کے قریب 90 ممالک کے لوگ، سائنسدان، وہ تحقیق کر رہے ہیں۔ نہ ان کے درمیان کبھی کوئی مذہب کا تنازعہ سامنے آتا ہے، نہ ان کے درمیان کبھی کوئی ثقافت کا معاملہ سامنے آتا ہے، وہ سب تحقیق کر رہے ہیں، اور ان کے جو نتائج ہیں وہ ہم سب اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ علم کے راستوں میں آپ کے درمیان اگر اختلافات بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی نہایت اہم ہیں، اور ان کو بھی نہایت اچھے انداز سے نمٹا جا سکتا ہے۔ تو یہ بیٹھ کر جو چیزیں ہیں، بیٹھ کر ہی ان کے نتائج نکالے جا سکتے ہیں اور ان پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو یہ اہم بات ہے، اور اسی لیے کوشش کرتا ہوں میں کہ یہاں یہ جو بیٹھک ہے، اس بیٹھک کو علمی رنگ دیا جائے، علمی انداز سے بات کی جائے۔ جب میں کسی کا پیغام پڑھ رہا تھا کہ ہولوکاسٹ پہ آپ بات کیجئے، اس پر 2 روز قبل ہماری ایک تفصیلی بات ہو چکی ہے، شاید آپ اس بیٹھک میں نہیں تھے، اس کو آپ سن لیجئے گا۔ ہولوکاسٹ پر ہم نے بہت تفصیلی بات کی تھی۔ اس وقت وہ جو خاکوں کا معاملہ تھا، تو اسی وہ جو بیٹھک ہے، اسی بیٹھک میں وہ دیکھ لیجئے گا۔ کچھ دوستوں نے پوچھا تھا، اور کچھ دوستوں کی اس بارے میں رائے جاننے کی خواہش تھی، تو اس پر میں نے بہت تفصیلی بات کی تھی۔ خیر، آج کا جو ہمارا بنیادی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ میں نے موضوعات ویسے اوپر لکھ دیے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا غزہ، ایک طرف جو غزہ کا پورا علاقہ ہے، غزہ پٹی ہے، اس کی ناکہ بندی ہے۔ غزہ کے ایک طرف سمندر ہے، اور غزہ پٹی کے باقی تمام تینوں طرف وہ اسرائیل ہے۔ اور غزہ کے لوگوں کے لیے مشکلات یہ ہیں کہ ان تک براہ راست کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، یعنی آپ اگر سمندر کے راستے ان تک کوئی امداد پہنچانا چاہیں گے تو اسرائیلی بحریہ آپ کو دور ہی کھلے پانیوں میں ہی روک لے گی،
اور آپ کو اسرائیل لے جایا جائے گا، اور وہاں اگر آپ اسرائیل جانے والے نہیں تھے بلکہ آپ کی کوشش تھی کہ آپ براہ راست غزہ پہنچیں، تو آپ کو بہت ہی برے سلوک سے گزرنا پڑے گا۔ اسی طرح جو خشکی کا راستہ ہے، وہ تمام کراسنگز جو اسرائیل سے ملحق ہیں، ان کراسنگز پر بھی مارچ سے بڑی بری حالت ہے، اور وہ جو حالت ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا ایک جو سفارت خانہ تھا، جس طرح دنیا کے دیگر ممالک کے سفارت خانے اسرائیل میں موجود ہیں، گو کہ پاکستان نے تو اسے تسلیم نہیں کیا ہوا اور کافی سارے دیگر مسلم ممالک نے بھی اسے تسلیم نہیں کیا ہوا، لیکن جن ممالک نے اسے تسلیم کیا ہوا ہے بطور ریاست، ان ریاستوں کے سفارت خانے تل ابیب میں تھے، اس لیے کہ جو یروشلم کا علاقہ ہے وہ علاقہ بین الاقوامی قانون کے مطابق مقبوضہ ہے، وہ ایک آکوپائڈ ٹیریٹری ہے جو اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں قبضے میں لیا تھا، اس لیے بین الاقوامی برادری اسے اسرائیل کا حصہ نہیں مانتی، یعنی اقوام متحدہ میں وہ علاقہ اسرائیل کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے دنیا کے تمام ممالک ان کے جو اسرائیل کو تسلیم بھی کرتے ہیں، ان کے سفارت خانے بھی تل ابیب میں ہیں، یروشلم میں نہیں۔ اس سے قبل امریکہ کی بہت ساری حکومتیں یہ اعلان کرتی رہی ہیں کہ وہ اپنا دارالحکومت تل ابیب سے یروشلم میں منتقل کرنا چاہتی ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی صدر نے یہ فیصلہ کیا ہو۔ جو نئے امریکی صدر ہیں 2016 میں منتخب ہونے والے ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے یہ اعلان کیا تھا اپنی انتخابی مہم میں کہ وہ ایسا کریں گے، اور اس وقت یہ بات اس لیے زیادہ چھنبے کی نہیں تھی کیونکہ تمام ہی جو امریکی صدور اس سے قبل تھے وہ اپنی انتخابی مہم میں اس انداز کے دعوے کرتے رہتے تھے، تو کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ لیکن انوکھی بات یہ ہوئی کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے دنیا بھر کی مخالفت، فلسطینیوں کی مخالفت، مسلم دنیا کی مخالفت، یورپ کی مخالفت اور امریکہ کے قریبی اتحادیوں کی مخالفت کے باوجود وہ یروشلم سے منتقل کر دیا، یہ تل ابیب سے منتقل کر دیا یروشلم میں، اور یہ واقعہ ہوا مارچ میں۔ اور اس واقعے کے خلاف غزہ میں بڑے مظاہرے شروع ہوئے، گو کہ یہ مظاہرے جو مغربی کنارہ ہے وہاں پر بھی ہوئے، لیکن زیادہ مظاہرے وہ وہاں شروع ہوئے۔ اچھا، میں اس سے قبل آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ جو غزہ کا علاقہ ہے وہ مکمل طور پر ایک طرح سے یا عملی طور پر وہ اسرائیل کے حصار میں ہے، یعنی سمندر پر اسرائیلی بحریہ قابض ہے اس کے پورے سمندر تک، یعنی آپ کی رسائی نہیں ہے براہ راست، اور خشکی کا راستہ بھی وہ اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ یورپ یعنی یورپی یونین کی طرف سے اسرائیل سے مسلسل کہا جاتا رہا ہے کہ وہ دو ریاستی حل کی جانب چلا جائے، یعنی جو اسرائیل ہے وہ ریاست رہے 1967 کی سرحدوں کے مطابق، یعنی 1967 کی جنگ کے بعد جو اس نے علاقے قبضے میں کیے ہیں وہ سارے وہ لوٹائے، اور وہ جو علاقے ہیں ان کو فلسطینی ریاست میں تبدیل کیا جائے۔ لیکن اسرائیل اس معاملے میں بالکل اب تک اس کی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور اہم بات ہے، اور وہ یہ کہ جو مقبوضہ علاقے ہیں وہاں پر بین الاقوامی قانون کے مطابق نئی بستیاں نہیں بسائی جا سکتی، کیونکہ وہ مقبوضہ علاقے ہیں، وہاں پر یہودی بستیاں نہیں بسائی جا سکتی، لیکن اسرائیل کی جانب سے ایک طویل عرصے سے ان علاقوں میں یہودی بستیاں، نئی یہودی بستیاں وہ تعمیر کی جاتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی ایک اور بھی جو پالیسی رہی ہے وہ یہ کہ جو بھی فلسطینی پتھراؤ میں یا کسی بھی طرح کی ان کے مطابق شدت پسندی یا تشدد آمیزی میں یا ایسے کسی واقعے میں ملوث رہے ہیں، ان کے گھر گرا دیے جاتے ہیں، یعنی گھر گرا دیے جاتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے وہ جو پورا خاندان ہوتا ہے، اگر ایک شخص نے کوئی کسی کارروائی میں وہ اس نے حصہ لیا ہے تو اس کا گھر اگر آپ گرا دیں گے تو ظاہر ہے پورا خاندان متاثر ہوگا۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگ تھے جو متاثر تھے اور مہاجر کی زندگی گزار رہے تھے، بے گھر تھے۔ ان کے لیے ایک ایجنسی کئی دہائیوں سے کام کر رہی تھی، اور اس ایجنسی
کی امداد کا ایک بڑا ذریعہ وہ امریکہ اس کے لیے سرمایہ مہیا کرتا تھا. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں تھی، یہ بھی ایک طویل عرصے سے ہے. یعنی امریکہ کی طرف سے اس عالمی ایجنسی یعنی اقوام متحدہ کے اس ادارے کے لیے جو امداد ہوتی تھی وہ امریکہ مہیا کیا کرتا تھا. لیکن رواں برس کے آغاز پر امریکی صدر ٹرمپ نے سب سے پہلے تو اس جو عالمی ادارہ تھا اس کی امداد میں کٹوتی کا اعلان کیا، اور اس کے بعد پھر اس دفعہ یعنی آج کے دن گزشتہ روز ایکچولی وہ رات کو محکمہ خارجہ کی طرف سے امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے بیان آیا کہ اس کے لیے تمام تر امداد وہ روکی جا رہی ہے. اب یہ سمجھ لیجئے کہ اس عالمی تنظیم کے لیے جو مجموعی سرمایہ ہے اس کا قریب 30% وہ امریکہ دیتا ہے، اور وہ لگ بھگ کوئی $300 ملین کے برابر ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان فلسطینی مہاجروں کے لیے اپنی طرف سے کوئی سرمایہ دے سکیں. تو اب حالت یہ ہے کہ وہ ایجنسی ظاہر ہے اب اپنی طرف سے کام نہیں کر پائے گی، اور اس کا جو شکار ہوں گے وہ بچے ہوں گے یا وہ خواتین ہوں گی جو بے گھر ہیں، جن کی تعلیم یا صحت یا خوراک کا بندوبست وہ عالمی ادارہ کرتا تھا، اب وہ نہیں ہو پائے گا. تو یہ ایک خوفناک صورتحال ہے، اور میرے خیال میں اس حوالے سے یہ جو صورتحال ہے یہ انسانی ضمیر جھنجھوڑنے کے مترادف ہے. غزہ میں کئی دفعہ جنگیں ہو چکی ہیں. غزہ کا بہت سارا علاقہ ہے جس میں عمارتیں اب خاک کا ڈھیر یا خاکستر دکھائی دیتی ہیں، منہدم ہیں. کھنڈر کا کئی جگہوں پر وہ کھنڈرات کسی علامتیں لگتی ہیں. وہ علاقہ اس طرح سے ملیا میٹ ہو چکا ہے. جہاں سے کہیں راکٹ فائر ہوتا ہے اس علاقے پر کئی میزائل برسا دیے جاتے ہیں. اسی طرح مارچ سے کئی لوگ جو اس میں خواتین بھی، بچے بھی، عام شہری بھی، صحافی بھی، میڈیا کے افراد بھی، فوٹوگرافرز بھی، وہ جو بھی اسرائیلی جو باڑ ہے سرحد بنائی ہوئی ہے اس کی طرف بڑھتا تھا تو اسے نشانچی گولی مار دیتے تھے. کئی افراد اس میں وہ جان سے جا چکے ہیں. اور یہ معاملہ یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری کی جانب سے، خاص طور پر یورپی یونین کی جانب سے اور دیگر ممالک کی جانب سے بھی تمام تر چیخ و پکار کے باوجود اس صورتحال کا کوئی نتیجہ دکھائی نہیں دیتا. تو یہ ایک خوفناک صورتحال ہے، اور میرے خیال میں یہ ہم تمام افراد کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. اور میں نے آج ٹویٹر پہ بھی لکھا تھا کہ اس سے قبل مجھے مولوی خادم رضوی اور دیگر بہت سارے شعلہ بیاں جو ہمارے مقرر ہیں، ابھی جو خاکوں کا معاملہ تھا اس میں بھی بڑھ چڑھ کر چیزیں ہو رہی تھیں، جلسے بھی ہو رہے تھے اور اقدامات کی بھی باتیں کی جا رہی تھیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ جو بچے ہیں، یہ جو خواتین ہیں، ان کے لیے ایسی ہی دلجوئی سے یا ایسی ہی دل جمی سے کوئی سچے اقدامات کرنے کی یقیناً ضرورت ہے جو ہماری طرف سے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. اسی طرح 1 برس ہو گیا ہے 25 اگست کو روہنگیا کے بحران کا. قریب 7 لاکھ روہنگیا وہ بنگلہ دیش میں مختلف مہاجر بستیوں میں کیچڑ میں گندگی میں پڑے ہیں. اور ان کے لیے ابتدا میں ہم نے جب یہ راکھین ریاست میں یہ آپریشن شروع ہوا تھا میانمار کی فوج کا، اور پھر ان مہاجرین نے بنگلہ دیش پہنچ کے بتایا کہ کس طرح سے ان کی بستیاں جلائی گئیں، خواتین کو ریپ کیا گیا، جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، مردوں کو قتل کیا گیا، تشدد کیا گیا، ان کے گھر تباہ کیے گئے. تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر میڈیا پر یا خاص طور پر سوشل میڈیا پر ایک پوری کیمپین تھی جو روہنگیا کے حق میں تھی. ہمارے بہت سارے ٹیلی ویژن اینکرز بھی وہاں دوڑے جا رہے تھے کہ کوریج ہو جائے، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ہماری قوم کا کم از کم اس معاملے میں ضمیر جاگ چکا ہے. لیکن حالت یہ ہے کہ چند ہی روز کا وہ سارا کھیل تھا. وہ تمام ہائپ، وہ تمام میڈیا کے کیمرے، وہ سوشل میڈیا کی پوسٹ، وہ تصاویر، وہ سب اپنی طبعی موت، وہ 1 ہفتے کی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے، کوئی بھی ہمارے ہاں سانحہ ہوتا ہے اس پر رونا دھونا وہ 1 ہفتے کا مچتا ہے. اس کے بعد پھر ہم ایک نیا سانحہ تلاش کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ، ان کی چیخیں، ان کی آہیں وہ ہمارے پھر کانوں پر زیادہ
نہیں ان کا وہ گراں گزرتی. تو ایک برس گزر چکا، 7 لاکھ کے قریب روہنگیا موجود ہیں بنگلہ دیش میں. اب تک 66 واپس گئے ہیں قریب، اور ان کی مسائل، ان کے مصائب وہ سب اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ہم بدستور خاموش ہیں. اسی طرح، اور آج کی مزے کی بات یہ ہے کہ جو میانمار کی فوج ہے اس کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی. میانمار کی فوج کا ایک شعبہ ہے جو عوامی تعلقات عامہ کا ہے، اور اس کا نام ہے سچی خبر یونٹ. ان کے مطابق وہ جو خبریں روہنگیا کی تباہی کی وہاں کی عوام تک پہلے تو پہنچ ہی نہیں رہی، کیونکہ اتنا بڑا کنٹرول میڈیا ہے ان کا، لیکن جو پہنچ بھی رہی ہیں سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے، ہم جیسے لوگ جو بار بار چیختے پھرتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، تو ان رپورٹس کو بھی زائل کرنے کے لیے وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ان کی وہ ایک رپورٹ سچی رپورٹ کے نام سے شائع ہوئی آج، اور اس رپورٹ میں بہت ساری تصاویر دی گئیں جن میں یہ بتایا گیا کہ روہنگیا بدھسٹ افراد کو یا بدھ بھکشوؤں کو قتل کر رہے ہیں. اور اس پروپیگنڈے کی حالت دیکھیے کہ اس میں ایک تصویر وہ بھی تھی جو 1971 میں بنگلہ دیش کی تحریک آزادی کی تھی، اس میں جو بہت سارے لوگ مرے ہوئے تھے. تو وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نہیں مار رہے روہنگیا کو، روہنگیا ہمیں مار رہے ہیں. 7 لاکھ کی ایک آبادی وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے بنگلہ دیش میں ہجرت کیے ہوئے ہے، کچی بستیوں میں رہ رہی ہے. کئی بچے راستے میں پیدا ہوئے ہیں، کئی بچوں کے پاس دوا نہیں ہے، اسکول نہیں جا پا رہے وہ بچے. اور اس پر حالت یہ ہے ایک طاقتور ملک کی، طاقتور فوج کی، کہ وہ ان مظلوموں کو، جن کے گھر چھن گئے، جن کے کریئر چھن گئے، جن کو آج تک شہریت نہیں دی گئی میانمار کی، انہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، وہ قتل بھی کر رہے ہیں. اور یہ سچی خبر ہے. اسی طرح چین میں جو ارمچی کا علاقہ ہے، سنکیانگ کا دارالحکومت ہے ارمچی، اس میں ایغور ایک نسل رہتی ہے، اور ایغور ترک نسل کے مسلمان ہیں. بیجنگ حکومت نے اس پورے علاقے میں ان کی ثقافت مٹا دی، ان کی مقامی زبان ختم کر دی، ان کی مساجد ختم کر دیں. وہ روزے رکھتے ہیں تو انہیں رکھنے نہیں دیتے، زبردستی کھلا دیتے ہیں. انہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی، یہ کہہ کے کہ چین میں مذہب کا عمل دخل نہیں ہے. اور ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کے سامنے ایک طاقتور ملک موجود ہے. تو ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہاں پر عملی طور پر حالت یہ ہے کہ اگر ایک طرف مظلوم ہو اور ایک طرف کوئی طاقتور ہو تو طاقتور کی ہی آواز سنی جاتی ہے، مظلوم چاہے جتنا چیختا رہے، اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہوتا. ہمارے بغل میں افغانستان کی حالت آپ کے سامنے ہے، کشمیر کے لوگوں کا رونا بھی آپ کے سامنے ہے. کردستان میں ایک طرف جو ترک افواج ہیں وہ کرد لوگوں کو مار رہی ہیں، شامی افواج ان کے خلاف ہیں، عراقی افواج ان کے خلاف ہیں، ایرانی افواج ان کے خلاف ہیں، اور ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ ہے دنیا. اسی طرح افریقہ میں چلے جائیں تو صومالیہ کا حال آپ کے سامنے ہے. جنوبی سوڈان میں تباہی مچ چکی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، وسطی افریقی جمہوریہ، وہاں پر انسان کٹ رہے ہیں. برونڈی کی حالت بھی ہمارے سامنے ہے. کونگو میں ایبولا وائرس نے تباہی مچائی ہوئی ہے. تو یہ ایک دنیا ہے جہاں پر اب انسان، یا خاص طور پر وہ انسان جو غریب ہے یا جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، اس کی حالت یہ ہے. اور باہر کیا جانا، اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں تو بھی انسانیت آپ کو سسکتی نظر آتی ہے. یہاں پر بھی ٹھیک اسی طرح، جو طاقتور ہے اسے سب کچھ حاصل ہے، اس کے حقوق بھی ہیں، اسے قانون کی مدد بھی دستیاب ہے، اسے اچھے وکلا بھی موجود ہیں اس کے لیے. اگر وہ کہیں پھنس جائے تو وہ بیمار ہو کے کسی اچھے اسپتال میں بھی چلا جاتا ہے، حالانکہ وہ حراست میں ہوتا ہے. کہا کرتے ہیں جی کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اچھا وکیل کر لیں، اور زیادہ پیسے ہیں تو جج ہی کر لیں، تو تمام تر انصاف بھی آپ کو مل جائے گا. یہ ہے وہ دنیا جس دنیا میں ہم اس وقت موجود ہیں. ابھی ایک دوست کہہ رہے ہیں یمن کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے. وہاں ایک طرف ایران نواز حوثی باغی ہیں جن کو ایران کی مدد حاصل ہے، دوسری طرف منصور ہادی کی فوجیں ہیں جنہیں عرب اتحادیوں کی مدد حاصل ہے، اور
حالت یہ ہے کہ وہاں کئی لاکھ انسان وہ متاثر ہوئے ہیں، ہزاروں اب تک جان سے جا چکے ہیں۔ کتنے سالوں سے، اب 2015 سے یہ معاملہ چل رہا ہے، 4 سال ہو چکے ہیں۔ 4 سال میں اس کا مطلب ہے کہ وہ بچے اسکول نہیں جا پا رہے، وہاں قحط کا خطرہ ہے، ادویات موجود نہیں ہیں، اسکول تباہ ہو چکے ہیں، ہوائی اڈے برباد ہو چکے ہیں۔ اب صرف یمن میں ایک بندرگاہ ہے الحدیدہ کی، جس سے امدادی سامان پہنچ رہا ہے، اور اس الحدیدہ کی جو بندرگاہ ہے، اس پورے علاقے میں بھی گزشتہ کئی ماہ سے شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں، سینکڑوں لوگ وہاں پر بھی مارے جا چکے ہیں۔ ایک طرف عرب اتحاد ہے جو بمباری کر رہا ہے، وہاں عام شہری کئی ہلاک ہو چکے ہیں، منصور ہادی کی فوجیں ہیں جو اس پر قبضے کی کوشش کر رہی ہیں، دوسری طرف حوثی باغی ہیں جو اپنا قبضہ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس نتیجے میں انسانیت کا خون مسلسل وہ بہتا جا رہا ہے۔ اب یہ ہے وہ دنیا جس کے پاس ہتھیار ہے، جسے کسی بڑے ملک کی مدد دستیاب ہے۔ یمن کے معاملے میں ایک طرف بڑا ملک ایران ہے جو حوثی باغیوں کی مدد کر رہا ہے، دوسری طرف سعودی عرب ہے جو اور متحدہ عرب امارات اور دیگر عرب ممالک، مصر اور سوڈان وغیرہ، وہ منصور ہادی کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ وہاں پر ہیضے کی وجہ سے درجنوں ہلاکتیں ہو گئیں، بلکہ وبائی شکل اختیار کر لی۔ وہاں پینے کا پانی ختم ہو چکا ہے، اب پینے کا پانی بھی وہاں لے جانا پڑ رہا ہے، امدادی ادارے لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہانی، یہ ہے مجموعی کہانی۔ تو اب آپ غزہ کو دیکھیں، یا آپ یمن کو دیکھیں، یا آپ کرد علاقوں کو دیکھیں، یا آپ عراق کو دیکھیں، یا آپ شام کو دیکھیں، یا آپ کشمیر کو دیکھیں، یا افغانستان کو دیکھیں، یا میانمار کو دیکھیں، یا سنکیانگ کو دیکھیں، کہیں بھی اسی طرح آپ جنوبی سوڈان کو دیکھیں اور وسطی افریقی جمہوریہ کو دیکھیں۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تمام علاقے مسلمان ہیں۔ جنوبی سوڈان تو مسلمان نہیں ہے، وسطی افریقی جمہوریہ میں تو مسلمان نہیں ہیں جو مارے جا رہے ہیں، برونڈی میں تو مسلمان نہیں ہیں جو مارے جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ وہ غریب ہیں، وہ غریب ہیں۔ نائجیریا میں بوکو حرام کے ہاتھوں سب سے زیادہ مسیحی مارے گئے ہیں، مگر غریب ہیں۔ یہاں مسئلہ، جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں، یہاں مسئلہ صرف مذہب نہیں ہے، یہاں مسئلہ بنیادی طور پر مفاد کا ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی مثال دی تھی، روانڈا میں 90s میں ہوتو اور تتسی، یہ 2 قبائل تھے، 2 نسلیں تھیں، یا نسلیں نہیں کہنا چاہیے، میں نہیں کہتا، بہرحال ان کے ہاں یہی لڑائی تھی، اور اس میں قریب 10 لاکھ انسان مارے گئے۔ 10 لاکھ۔ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن عالمی ضمیر، اقوام متحدہ، عالمی طاقتیں ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی اس پوری تباہی کی۔ تو یہ معاملہ ہے۔ خرطوم کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے، جو دارفور کا علاقہ ہے، خرطوم دارالحکومت ہے سوڈان کا، شمالی سوڈان جو ہے دارفور کا علاقہ ہے۔ تو ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ مفاد پرستوں کی دنیا ہے۔ یہاں جو مفاد پرست طبقہ ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا مذہب کیا ہے، یا وہ آپ کو نوچتے ہوئے اس بات پر چھوڑ نہیں دیتا یا معاف نہیں کر دیتا کہ آپ کا شاید مذہب وہی ہے جو اس کا ہے۔ وہ جب آپ کو بھنبوڑتا ہے تو وہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے۔ اسے یہ ہوتا ہے کہ اس کا بچہ اسکول چلا جائے، آپ کا بچہ شاید بھوک سے مر جائے تو خیر ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے۔ اگر ریسورسز ہوتے وہاں پر بھی افریقہ کے اس علاقے میں، تو عالمی ضمیر بھی جاگا ہوا ہوتا، سلامتی کونسل کے اجلاس بھی ہو رہے ہوتے، عالمی ادارے بھی وہاں موجود ہوتے، اور معاملہ حل ہو چکا ہوتا۔ تو جب 2 کمزور ملک، یا کسی ایک کمزور ملک میں 2 کمزور سی عالمی طاقتوں کے اعتبار سے کمزور سی اقلیتیں یا قبائل لڑ رہے ہوتے ہیں، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ بھی سوال سمجھ لیجئے کہ بہت سارے علاقوں میں جہاں مسلح تصادم ہو رہا ہے، عام افراد سے لڑ رہے ہیں، وہاں ہتھیار کہاں سے پہنچ رہے ہیں؟ غزہ میں آپ خوراک نہیں لے جا سکتے، لیکن کانگو میں ہتھیار پہنچ جاتا ہے، ایتھوپیا میں ہتھیار پہنچ جاتا ہے، برونڈی میں ہتھیار پہنچ جاتا ہے، جنوبی سوڈان میں بہترین جدید ہتھیار پہنچ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یمن میں خوراک لے جانا مشکل ہے، اگر غزہ میں خوراک لے جانا مشکل ہے، تو ان علاقوں میں ہتھیار کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ تو جواب بڑا سادہ سا ہے۔
وہ یہ ہے کہ مفادات پہنچ جاتے ہیں، جہاں مفادات پہنچ جاتے ہیں وہاں پھر رکاوٹیں رہتی نہیں۔ مثال کے طور پر نائجیریا میں، شمالی نائجیریا پورا متاثر ہے، لیکن نائجر ڈیلٹا کے علاقے میں سیکیورٹی کا خاصا انتظام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پیٹرول دستیاب ہے، اور وہ نائجیریا کی حکومت کے اس اہم ریسورس پر، اس اہم وسائل پر، شیل اور دیگر پیٹرولیم والی کمپنیاں، یورپی کمپنیاں وہاں موجود ہیں، وہ وسائل چوس رہی ہیں وہاں پر۔ سیکیورٹی ٹھیک ہے، وہاں پر ایک گروہ ہوتا تھا جو اپنے علاقے پر اپنے وسائل کی بات کرتا تھا، لیکن کہاں گیا وہ؟ جب مفادات موجود ہوتے ہیں تو پھر گروہ کام نہیں کرتے۔ تو یہ ہے بنیادی مسئلہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں۔ اس دنیا میں میری ذاتی رائے یہی ہوتی ہے ہمیشہ کہ آپ اپنا بیانیہ درست رکھیے، مذہب یا رنگ یا نسل سے کہیں الگ، کہیں آگے وہ انسانیت کا رشتہ ہے۔ اور اچھا، ابھی ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ کانگو از دا بگیسٹ سپلائر آف کوبالٹ۔ ہاں، تو جن علاقوں سے وہ کوبالٹ نکل رہا ہوگا وہ ان علاقوں کی سیکیورٹی بڑی اچھی ہوگی، جن علاقوں میں نہیں ہوگا ریسورس، ان علاقوں میں کوئی سیکیورٹی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے میری ذاتی رائے میں کہ آپ تمام نسلوں رنگوں سے نکل کے الگ، جب بھی کہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہوا کرے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوا کریں۔ یہ بنیادی معاملہ ہے۔ میانمار میں روہنگیا اگر مسلمان نہ ہوتے تو کیا آپ ان کے ساتھ نہ ہوتے؟ یمن میں اگر کیا مسیحی بچے تباہ ہو رہے ہوتے تو آپ خوشی منا رہے ہوتے؟ غزہ میں اگر خوراک نہ ملنے سے مرنے والے ہندو ہوتے تو کیا ہمارے ہاں جشن ہوتا؟ یہ سوال ہمیں خود سے کرنا چاہیے، اور پھر اس کے ذریعے ہمیں اپنی انسانیت یا اپنے انسانی وقار کو بھی جانچنا چاہیے۔ یہ اہم بات ہے۔ تو یہ خوفناک بات ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ امداد بند ہو گئی غزہ کے لیے، اور فلسطین کے لیے کام کرنے والی امدادی ایجنسی کی، لیکن اس امداد کی بندش سے تمام دنیا کے لوگوں کو ایک سوال بھی ملتا ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کو، اور وہ یہ کہ مختلف جذباتی معاملات پر تو ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، نعرے بھی لگا لیتے ہیں، احتجاج بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر جہاں واقعی میں عملی طور پر ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہماری جیبوں میں کتنی حرکت ہوتی ہے اور ہمارے ضمیر کتنا ہلتے ہیں، ان میں کتنی لغزش ہوتی ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے جو کہنے لگا تھا، مولوی خادم رضوی صاحب ایک ٹیلی ویژن پروگرام پہ فرما رہے تھے کہ ملک کے قرضے ختم کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 70-80 ارب ڈالر ہیں، کون سی بڑی بات ہے۔ ان کے مطابق جو دھرنا تھا فیض آباد والا، اس میں جب چل سکتا ہے، خوراک آ سکتی ہے، پیسے بھی آ سکتے ہیں، تو یہ قرضے بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ تو مولوی صاحب دھرنا بھی کر لیجئے گا اور ملک کے قرضے بھی اتار لیجئے گا، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ وہاں پر بچے اور عورتیں، وہ صرف 300 ملین، آپ تو 70 ارب ڈالر کی بات کر رہے تھے، 300 ملین ڈالر کی بات ہے فقط، ان تک اگر وہ پہنچ جائیں اور باقاعدگی سے پہنچتے رہیں تو ان کی زندگی جاری رہے گی، وہ جو آپ کے قرضے اور فیض آباد دھرنے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں ہم لوگوں کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہم مدد کر سکتے ہیں، کم از کم ہم وہاں تو ضرور مدد کریں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے حالات کیسے ہیں؟ کیا ہمارے اپنے ملک میں مختلف اقلیتیں اور مختلف صوبائی قومیتیں، کیا وہ قسم پرسی یا تباہی کا شکار تو نہیں ہیں؟ ہم وہ جو زکوٰۃ کا بھی اصول یہ ہے نا کہ زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے قریب دیکھا جاتا ہے معاملہ، اپنے قریبی رشتہ داروں میں، اس کے بعد پھر اپنے احباب میں، پھر محلے میں، پھر ہی آپ آگے بھی بڑھتے ہیں۔ تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنے گھر کے تمام لوگوں کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ ان تک خوراک بھی مناسب پہنچ رہی ہے، پانی بھی مناسب پہنچ رہا ہے، ان کی زندگی کا معیار اور ان کو دستیاب حقوق وہ اس قابل ہیں کہ ہم سر اٹھا کر کسی دوسرے ملک کے لیے مدد دینے کے لیے پہنچ سکتے ہیں؟ اس منہ سے پہنچ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آج تمام بچے اسکول گئے ہیں، ہمارے ملک میں آج تمام افراد وہ آرام اور سکون کی نیند سوئے ہیں، ہمارے ملک میں آج کوئی بھی شخص بھوکا نہیں سویا۔ یہ سوال ہم خود سے کریں گے تبھی دنیا بھی ہمیں سنے گی۔ دنیا کا ہمیں نہ سننے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں سنجیدہ نہیں لے سکتے۔ آپ کے گھر میں میتیں پڑی ہوں اور آپ کسی دوسرے گھر میں کسی زخمی کی عیادت کے لیے پہنچ جائیں تو یقیناً آپ کو حیرت سے دیکھے گا اور آپ کی ذہنی صحت پر وہ اسے یقیناً شک ہوگا، اور وہ یہ کہے گا کہ آپ زخمی کی عیادت کے لیے آئے ہیں اور آپ کے گھر میں تو میتیں پڑی ہیں، پہلے انہیں دفنا لیں آپ، اس کے بعد پھر
بیمار کے پرسہ کرنے آئیے گا. تو یہ اہم بات ہے. میرے خیال میں ہم دنیا کے سٹیج پر فقط اس وقت اپنی بات کہہ پائیں گے اور ہماری بات سنی جائے گی جب ہمارے ہاں انسانی حقوق کی حالت یا صورتحال وہ مثالی ہوگی. جب ہم سر اٹھا کے کہیں گے کہ اس ملک میں رہنے والی تمام اقلیتیں، اس ملک میں رہنے والی تمام قومیتیں، اس ملک میں رہنے والی تمام نسلیں، تمام ثقافتیں وہ سر اٹھا کے زندہ ہیں، وہ مساوی ہیں، انہیں تمام تر مساوی حقوق دستیاب ہیں، ان کے انسانی وقار کا خیال رکھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہوتی ہے. تو یہ جب ہم اس جگہ پر پہنچ جائیں گے تو پھر شاید ہمارے بہت سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور اب دنیا ہماری بات کو وہ غور سے سنے گی بھی. اچھا جی، اچھا ایک اور چیز جو مجھے بات کرنا تھی آپ سے اور وہ اہم ہی ہے، وہ یہ، اور وہ اس کا تعلق گو کہ میں جو ابھی بات کر رہا ہوں اس سے جڑ جائے گا وہ خود ہی، اس لیے کہ عالمی سطح پر سفارتکاری کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ سفارتکاری کی زبان مختلف ہوتی ہے، وہ عام گھریلو زبان نہیں ہوتی. سفارتکار جب بات کرتے ہیں تو وہ بڑے نپے تلے انداز سے بات کرتے ہیں. ہم دنیا میں ویسے ہی ہمارے پاسپورٹ کا اور ہماری خارجہ پالیسی کا مذاق اڑایا ہی جاتا ہے، لیکن مزیدار بات دیکھیے کہ نئی حکومت کے ابھی 12 دن ہوئے ہیں. اس 12 دن میں کتنے سفارتی تنازعات پیدا ہو چکے ہیں. پہلے شروع ہوا، شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمایا جی کہ بھارت کی طرف سے ہمیں تہنیت کا یا مبارکباد کا پیغام موصول ہوا ہے نئی حکومت کے قیام پر، اور اب بھارت نے مذاکرات کی دعوت دی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنی جو فتح کی تقریر تھی اس میں یہ فرمایا تھا کہ وہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے سب نے اس کا خیر مقدم بھی کیا تھا. بھارت کی طرف سے بیان آیا کہ ایسا تو ہم نے کوئی دعوت نہیں دی ہے. تو پھر سبکی ہوئی اور پھر وزیر خارجہ نے کہا جی کہ وہ یوں اور وہ یوں. اس کے بعد اس سے اگلے دن پھر ایک نیا معاملہ ہو گیا، اور وہ یہ کہ مائک پومپیو جو وزیر خارجہ ہیں اصولی طور پر انہیں عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہیے تھی بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کرنا چاہیے تھی. سربراہ حکومت اور سربراہ حکومت کی آپس میں بات ہو سکتی ہے نا، یا سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت کی آپس میں بات ہو سکتی ہے. بہرحال امریکہ کے وزیر خارجہ نے عمران خان صاحب سے بات کی، اور اس کے بعد امریکہ کی جانب سے جو پیغام سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو حکومت قائم کرنے پر مبارکباد دی ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ پاکستانی سرزمین پر موجود تمام دہشت گرد گروہوں کا وہ خاتمہ کرنے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کریں. ہماری وزارت خارجہ کی طرف سے بیان آیا کہ ایسی کوئی بات تو ہوئی نہیں، انہوں نے تو صرف مبارکباد دی تھی. اس کی طرف سے امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے ویب سائٹ پر لکھا ہوا آیا کہ ہم اپنے ایک ایک جملے پر کھڑے ہیں، جو بات ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے. ہم نے پاکستانی وزیراعظم کو واضح انداز میں کہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر موجود دہشت گرد گروہوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کریں. اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی کہ امریکہ نے یہ بات حقائق کے خلاف بتائی ہے. اور اس کے بعد پھر امریکہ نے عمران خان اور مائک پومپیو کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ٹرانسکرپٹ جاری کر دیا کہ یہ گفتگو ہوئی تھی. اور اس کے بعد پھر وزارت خارجہ کی طرف سے بیان آیا کہ ہم اس معاملے پر مزید کوئی آگے بات نہیں بڑھانا چاہتے. یہ ہے دوسرا معاملہ. پھر تیسرا معاملہ یہ جو اب نیا شروع ہوا، اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے مختلف صحافیوں سے اور اینکر پرسنز سے بات کی، اور اس بیچ میں صحافیوں کی طرف سے جو خبریں باہر آئیں وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ سے گفتگو کے دوران 2 دفعہ فرانسیسی صدر کی کال آئی ہے اور ان کو منع کیا گیا ہے کہ ابھی میں مصروف ہوں، آدھے گھنٹے بعد کال کیجیے. اور اس کے بعد پھر پاکستان بھر میں مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر یہ بات ہوتی رہی. حکومت کی طرف سے کوئی بھی اس پر نہ اسے ڈینائی کیا گیا نہ اسے روکنے کی کوشش کی گئی. اور حالت یہ ہے کہ اس کے بعد فرانس کی ایمبیسی کی طرف سے غالباً وہ کہا گیا جی کہ ہم نے تو ایسی کوئی کال نہیں کی تھی. اور آج معلوم چلا عمران خان صاحب نے کہا جی کہ وہ صدر مکران نے کال نہیں کی تھی بلکہ ایمبیسی سے کال تھی کہ ہم ملاقات کب رکھنا چاہتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ایسا بھی ہوا ہوتا تو بھی بتایا جاتا کہ وہ فلاں تاریخ کو کال کریں گے. تو یہ بھی میرے خیال میں آپ کے سامنے ہے. اور دنیا میں ہماری سفارتکاری کو اور ہماری خارجہ پالیسی کو
وہ کس انداز سے دیکھا جائے گا اس صورتحال میں، وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ جب ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف صاحب پاکستان آ رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ اب پاکستان کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا ہونے والی ہے، کیونکہ ایک طرف ایران کے خلاف امریکی پابندیاں نافذ ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور ان میں سختی آئے گی نومبر سے۔ دوسری طرف پاکستان فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں اور اسے بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے، اور تیسری طرف سعودی عرب ہے جس سے پاکستان ظاہر ہے اس وقت پاکستان کی مالیاتی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور وہ پاکستان سعودی عرب سے پیسے لینا چاہتا ہے، اور سعودی عرب کی کوشش ہوگی کہ پاکستان کو ایران مخالف جو اتحاد ہے اس میں شامل کیا جائے، اور پاکستان کا جو بیانیہ ہے وہ ایران کے خلاف کسی حد تک کیا جائے۔ تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اگلے ایک ہفتے 2 ہفتے میں یہ ایک نیا تنازعہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فرانس، جس کا کوئی لینا دینا نہیں اس پورے معاملے سے، وہ اس سے پہلے اس کے ساتھ بھی ایک تنازعہ ہمارا کھڑا ہو چکا ہوگا۔ تو یہ مضحکہ خیز باتیں ہیں، یہ کسی سنجیدہ ملک یا سنجیدہ حکومت کی باتیں نہیں ہیں، اور مجھے اسی طرح لگ رہا ہے جیسے کوئی گھریلو قسم کا ماحول چل رہا ہے۔ یہ کوئی سفارتی زبان نہیں ہے۔ آپ کسی ملک کے صدر کے بارے میں یہ کبھی نہیں کہتے کہ جی اس نے 2 دفعہ کال کیا اور میں نے اس کو کہا آدھے گھنٹے بعد کال کیجیے گا۔ یہ کمال نہیں ہے یہ بات۔ تو خیر، یہ اس انداز کی مضحکہ خیزیاں ہیں، یہ ایک طبقہ ہے جو ہمارے سروں پر بیٹھا ہوا ہے اور ہم سب نے اسے بھگتنا ہے۔ مزے کی بات دیکھیے، جو آج اہم بات ہے جس پر خیر یہ خارجہ پالیسی پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن جو اہم بات مجھے کرنا ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ مختلف اینکروں نے، مختلف صحافیوں نے وہ وزیر اعظم سے ملاقات کی، اور وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ جی ہمیں کام کرنے کے لیے 3 ماہ کا موقع دیجئے، تنقید نہ کیجئے، 3 ماہ میں ہم کام نہ کریں تو پھر آپ ہم پر تنقید کیجئے گا۔ یہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ صحافیوں کی تنقید کرنے سے حکومتی کار فرمائی کیسے رک سکتی ہے، حکومتی کام کیسے رک سکتے ہیں؟ یعنی میں اگر آپ اس وقت یہاں فیس بک پر آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس سے عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی حکومت کی کارگزاری پہ کیسے فرق پڑ سکتا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ یا وہ جو 55 روپے کے ہیلی کاپٹر والا معاملہ تھا، یا وہ خاور جو منیکا والا معاملہ ہے، یا پنجاب کے وزیر اطلاعات و نشریات والا معاملہ ہے، اس سے حکومتی کارگزاری پہ کیسے فرق پڑ سکتا ہے؟ یہ بنیادی معاملہ ہے۔ میں آپ کو اس بارے میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ یہاں جرمنی کا ایک صوبہ ہے بائرن، جس کو انگریزی میں ہم باویریا کہتے ہیں، جس کی 2-3 چیزیں بڑی مشہور ہیں۔ ایک تو اس کا شہر میونخ بہت مشہور ہے، دوسرا وہاں کا بیئر فیسٹیول بہت مشہور ہے، جس میں قریب کچھ 6-7 ملین لوگ صرف بیئر پینے کے لیے دنیا بھر سے آتے ہیں، لاکھوں لوگ پہنچ جاتے ہیں اور بہت ہی رش ہوتا ہے، اور اس علاقے میں پھر کوئی جو یعنی یورپ کے وہ مشہور ترین فیسٹیولز میں سے۔ اور اس کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں آپ جو BMW گاڑی ہے وہ اس علاقے کی گاڑی ہے۔ یہی صوبہ ہے جہاں میونخ کی سیکیورٹی کانفرنس منعقد ہوتی ہے ہر سال۔ تو وہ اس صوبے کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ جرمنی کا ایک بڑا صوبہ ہے اس کے حوالے سے، ریسورسز کے حوالے سے۔ اچھا، اس صوبے کا جو نشریاتی ادارہ تھا، عوامی نشریاتی ادارہ، اس میں ایک جو اس کا سربراہ تھا وہ چانسلر انگیلا میرکل کا ترجمان بن گیا۔ یعنی اس نے اپنی نوکری چھوڑی اور جو CDU جماعت ہے چانسلر انگیلا میرکل کی، اس جماعت کی حکومت میں اس نے یہ عہدہ قبول کر لیا، اور یورپ بھر میں اور خاص طور پر جرمنی میں وہ مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ کام صحافی نے نہیں کرنا ہے۔ آپ جرمنی میں کسی بھی ماس کمیونیکیشن کی کلاس میں جائیں گے تو 2 سال میں کم از کم وہ 1 یا 2 دفعہ آپ کو مثال کے طور پر کہا جائے گا کہ صحافی یہ کام نہیں کرتے، صحافی PR کا کام نہیں کر سکتے۔ صحافی کا کام سیاستدانوں کی PR نہیں ہوتا، سیاستدانوں کے بیانات پڑھ کے سنانا نہیں ہوتا۔ صحافی کا کام واچ ڈاگ کا ہوتا ہے۔ صحافی کا کام مختلف انداز کے خیالیے پبلک سفیر میں ڈالنے کا ہوتا ہے۔ یہ بنیادی کام ہے۔ اب میں یہاں آپ سے کچھ سنجیدہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر وہ اس لیے بھی کہ آپ لوگوں کے لیے وہ ضروری ہے۔ وہ یہ کہ PTV اور ریڈیو پاکستان، جو آپ کو معلوم ہے پاکستان کے سرکاری نشریاتی ادارے ہیں، ان کی بابت نئے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں حکومت
کے علاوہ اپوزیشن جماعتوں کا نقطہ نگاہ بھی پیش کیا جانا چاہیے، جو ظاہر خوش آئند بات ہے، اس کی تعریف ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے زیادہ اہم بات، جو کریٹیکل بات ہے، وہ یہ ہے کہ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان وہ حکومتی سرمایہ سے نہیں چل رہے ہیں، اصولی طور پر وہ حکومتی چینلز ہو ہی نہیں سکتے، وہ پبلک سروس براڈ کاسٹرز ہیں، اس لیے کہ آپ پاکستان کے ہر گھر پر جو بجلی کا بل آتا ہے اس میں ایک فی ہوتی ہے جو آپ ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کے لیے ادا کرتے ہیں۔ یعنی ایسی صورت میں آپ چونکہ سرمایہ فراہم کر رہے ہیں تو اس کی ادارت پر اور اس کے انتظام پر اختیار بھی آپ ہی کا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس پہ اختیار حکومت کا نہیں ہو سکتا، سرکاری کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو جرمنی کا ماڈل بتاتا ہوں۔ جرمنی کا ماڈل یہ ہے کہ جرمنی میں دستور میں لکھا ہے کہ حکومت یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی وہ کسی بھی طرح کے میڈیا ہاؤس کے انتظام یا ادارت میں شامل نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو وہ غیر قانونی ہوگا۔ ظاہر ہے صحافیوں کی ذاتی وابستگی یا ذاتی جھکاؤ، وابستگی تو نہیں کہنا چاہیے، وابستگی تو کسی صحافی کی نہیں ہو سکتی، لیکن ذاتی جھکاؤ ہو سکتا ہے کسی پارٹی کی جانب، لیکن پارٹی کسی میڈیا ہاؤس کے نہ تو مداخلت کر سکتی ہے، نہ اس کی ادارت پر اثر انداز ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس کی انتظامیہ میں شامل ہو سکتی ہے۔ اس لیے جرمنی میں صوبائی لیول پر، اسی طرح شہری لیول پر، صوبائی لیول پر اور پھر وفاقی لیول پر جو باڈیز ہیں پبلک سروس براڈ کاسٹر کو، یعنی جو عوامی نشریاتی ادارے ہیں، انہیں ان کے انتظام و انصرام کے لیے وہ عوام کے لوگ ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، وکلاء ہیں، اسٹوڈنٹ تنظیمیں ہیں، جو سول سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کا انتظام رکھتے ہیں۔ اس کے لیے جو سرمایہ ہے وہ بالکل اسی طرح ہر شخص، جو ہر ہاؤس ہولڈ ہے، وہ پے کرتا ہے، ہر گھر سے وہ پیسے جاتے ہیں اور وہ پیسے طے شدہ ہیں، وہ ہر شخص نے وہ دینے ہیں، وہ آپ کے بینک سے وہ کٹیں گے، لیکن اختیار بھی پھر آپ کا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا پبلک سروس براڈ کاسٹر پر ہر وقت انگیلا میرکل یا اپوزیشن جماعتیں دکھائی دیں۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اس پر انتظام، ادارتی کنٹرول عام افراد کا ہے۔ جب ضرورت ہوگی میرکل کے کسی بیان کی تو وہ لیا جائے گا، ورنہ میرکل کی روز کی ایکٹیویٹیز دکھانا اس کے کام نہیں ہے۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اچھا کام کرتا ہے، یعنی جب وہ اچھی خبریں اور معیاری خبریں دیتا ہے، تو ان کی وجہ سے جو نجی ٹی وی چینل ہوتے ہیں ان کی خبریں بھی بہتر ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ورنہ وہ دوسری صورت میں کمپٹیشن کر ہی نہیں پاتے، مقابلہ ہی نہیں کر پائیں گے۔ تو اس کی وجہ سے جو نجی ٹی وی چینل ہیں جرمنی میں، ان کی خبروں کا معیار بھی وہ بہتر ہے۔ یعنی جو جنوبی یورپ ہے، فرانس اور اٹلی وغیرہ یا اسپین، ان سے بہت اچھا معیار ہے شمالی یورپ، جرمنی اور دیگر ممالک جو شمالی یورپ کے ہیں ان کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پبلک سروس براڈ کاسٹر موجود ہے جس کا انتظام و انصرام عوام کرتے ہیں، عوام کے ہاتھ میں ہے۔ تو سمجھنا یہ چاہیے کہ جب پیسے میں دے رہا ہوں، پیسے ہر پاکستانی عام شہری دے رہا ہے، تو اس کا انتظام حکومت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ سرکاری ٹی وی چینل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے اہم سوال، اور یہ سوال پوچھا جانا چاہیے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ آپ فلاں میں تو نہیں بولے، آپ فلاں وقت میں تو نہیں بولے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بات میں نے غالباً 2010 اور 2011 میں جب میں پاکستان گیا تو بہت ساری یونیورسٹیز میں نے لیکچرز دیے تھے، ٹھیک یہی بات اس وقت بھی گئی تھی، اور آج سے 10 سال بعد بھی میں یہی بات کر رہا ہوں گا اگر وہ تبدیل نہیں ہوگا، آج سے 20 سال بعد بھی یہی بات کر رہا ہوں گا اگر وہ تبدیل نہیں ہوگا، اور یہ میں بات کہتا رہوں گا۔ بات یہ ہے کہ جو پیسے عوام دے رہے ہیں ان پیسوں پر ان قابو بھی انہیں کا ہونا چاہیے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے پیسے کہاں صرف ہو رہے ہیں، کن صحافیوں کو دیے جا رہے ہیں، وہ صحافی ہائر کیسے کیے جا رہے ہیں، ان صحافیوں پر ادارتی کنٹرول کس طرح کا ہے، ادارت کرتا کون ہے، ادارت میں کن چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو فواد چودھری صاحب، گو کہ یہ بڑا خوش آئند عمل ہے، میں پھر کہہ دوں یہ بڑا خوش آئند بات ہے، پاکستان میں پہلے نہیں ہوا ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے کہ پی ٹی وی پر صرف حکومتی خبریں چلا کرتی تھی اس وقت، لیکن اب کم سے کم اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو ہی صحیح، لیکن وہ آ رہا ہے۔ لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت گنجائش باقی ہے ابھی، اس میں حکومت کی خبر ہو یا اپوزیشن کی خبر ہو، جب تک خبر نہ ہو اسے نہیں آنا چاہیے، اور یہ بہتر ہوگا کہ اگر اس کا انتظام
وہ عوام کے پاس ہو، جو اس کے لیے باڈیز بنے اور وہ باڈیز طے کریں، شہری لیول پر بھی، صوبائی لیول پر بھی، اور وفاقی لیول پر بھی۔ اور ایک اور چیز بھی عام ہے، وہ یہ تاکہ صوبائی لیول پر جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اپنی زبانوں کا خیال بھی رکھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز اردو پاکستان کی قومی زبان ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اب صوبائی زبانوں کو ہم بالکل ہی ایک طرف کر دیں۔ صوبائی زبانیں، ان کی اہمیت اور ان کی تاریخ ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر وہ ٹی وی چینل ضرور ہونے چاہیے جو پشتو میں سرکاری ٹی وی چینل یا پبلک سروس براڈ کاسٹر، سرکاری نہیں، پبلک سروس براڈ کاسٹرز ہونے چاہیے جو انہی زبانوں کو کے اندر براڈ کاسٹ کریں تاکہ وہ اس علاقے کے لوگوں تک ان کی زبان میں پہنچیں۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ ہر صوبے کی زبان جب تک بچے گی، اور پھر وفاقی لیول پر اگر آپ بات کر رہے ہیں، اردو ہم سب جانتے ہیں، اردو پاکستان میں تمام علاقوں کے درمیان رابطے کا ایک بہت عمدہ برج ہے۔ آپ گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ بلوچستان میں موجود ہیں اور آپ اردو جانتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کراچی سے تعلق رکھنے والا شخص اگر کشمیر میں ہے یا خیبر پختونخوا کے کسی علاقے میں ہے یا فاٹا میں ہے یا کسی بھی علاقے میں، تو وہ کم سے کم اردو زبان سے اس کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اردو بہرحال ہمیں برج کرتی ہے اس علاقے میں۔ 70 سال سے ہم نے اردو پر کافی کام کیا ہے اس حوالے سے کہ اسکولوں کے لیول پہ یا میڈیا کے لیول پہ اردو زبان کسی نہ کسی حد تک ان علاقوں میں آئی ہے، یا اردو زبان کسی حد تک بولی جا سکتی ہے یا سمجھی جا سکتی ہے۔ اس لیے اردو کو رابطے کی زبان ضرور رکھیں، لیکن صوبائی زبانوں کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ جب تک ہم صوبائی زبانوں اور صوبائی ثقافتوں کو زندہ نہیں رکھیں گے، ہم زندہ و پائندہ باد ہوں گے نہیں۔ تو یہ میرے خیال میں یہ 2-3 چیزیں تھیں۔ میرے لیے یہ خوفناک بات تھی کہ حکومت صحافیوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ 3 ماہ تک تنقید نہ کریں۔ یعنی یہ کمال کی بات ہے۔ میں یقین کیجئے کہ اگر یہاں پر یہ واقعہ ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ پھر وہ وزیر یا وزیر اعظم یا چانسلر وہ پھر بچ سکے گا۔ میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت واقعہ بتا دیتا ہوں۔ ایک جرمنی کا صدر تھا، اس کا نام ہے، یہ جو ابھی ہمارے صدر ہیں فرانک والٹر اسٹائن مائر، ان سے پہلے جو صدر تھے، ان سے پہلے گاؤک تھے ان سے پہلے، اور ان سے پہلے جو تھے وہ کرسٹیان وولف تھے۔ بڑے سویٹ آدمی تھے، بڑے شریف آدمی تھے۔ جرمنی میں ویسے بھی صدر کے پاس چونکہ اختیارات نہیں ہوتے، وہ ایک رسمی سا عہدہ ہے۔ ان کے بارے میں معلوم چلا کہ انہوں نے اپنا گھر بنانے کے لیے اپنے دوست سے قریب کوئی 4-5 لاکھ یورو لیے تھے، اور ان کا جو دوست تھا وہ ایک کاروباری شخصیت تھا۔ اب میں آپ کو آزادی صحافت بتا رہا ہوں کتنا معمولی چیزوں پر کیا کچھ ہو جاتا ہے یہاں پر۔ تو انہوں نے وہ جو 5 لاکھ یا 4 لاکھ یورو تھے، یہاں پر ایک گھر کی قیمت عموماً یہی ہوتی ہے، 4-5 لاکھ کے قریب ہوتی ہے گھر کی قیمت، یورو کے قریب۔ تو انہوں نے وہ بینک سے قرضہ نہیں لیا بلکہ اپنے ایک کاروباری دوست سے لیا۔ وہ لے لیا ہوگا اس طرح کہ بھائی میں آپ کو آہستہ آہستہ کر کے لوٹا دوں گا، تو انہوں نے اس سے گھر بنا لیا۔ لیکن جب انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تو انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ بعد میں ایک بلڈ اخبار ہمارا ہے جو بڑا یلو جرنلزم کرتا ہے، یوں سمجھے کہ جس طرح کراچی میں وہ ایوننگ اسپیشل طرح کا کوئی اخبار ہے، کوئی بہت ہی سنجیدہ اخبار نہیں ہے وہ۔ اس اخبار میں ایک خبر چھپی کہ صدر نے، جرمنی کے صدر نے، وہ 5 لاکھ یورو بغیر بتائے وہ ایک علاقے سے قرض دیا، ایک شخص سے قرض لیا ہے، کاروباری شخصیت سے۔ عدالت نے انہیں بلوا لیا صدر کو۔ انہوں نے کہا صاحب اگر میں کسی بینک سے لیتا قرض تو میں بتا دیتا، یہ تو میرا ذاتی دوست ٹو دوست کانٹریکٹ ہے، یہ دوست کا معاملہ ہے، دوستی کا معاملہ ہے، میں اس میں کیا بتاتا کہ میں نے فلاں دوست سے پیسے لیے ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ نے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اس سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر دوست نے آپ کو 5 لاکھ یورو دیے ہیں اور وہ کاروباری شخصیت ہیں تو پھر آپ نے انہیں لوٹایا بھی تو کچھ ہوگا، آپ نے انہیں کیا فیور دی ہے اگر وہ یہ فیور دے رہے ہیں آپ کو، تو یقیناً آپ نے اپنے عہدے کا کوئی فائدہ اٹھایا ہوگا اور اسے دیا ہوگا۔ خیر، تو یہ مقدمہ چل رہا تھا ابھی۔ اس بیچ میں وہ غالباً کسی دوسرے ملک کے دورے پر تھے، غالباً عمان کے دورے پر تھے، جب ظاہر ہے وہ شدید اس میں وہ بہت زیادہ ٹینشن میں تھے، تناؤ میں تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ اسی تناؤ میں انہوں نے اس بیچ میں وہ خبریں چھپ رہی تھیں مسلسل کہ وہ جو صدر ہیں انہوں نے وہ پیسے لیے ہوئے ہیں اور وہ بتایا نہیں۔ تو صدر نے اس اخبار کے مدیر کو کال کیا، اس نے اٹھایا نہیں تو ایک وائس میسج چھوڑا، اور وہ یہ تھا کہ اب جبکہ یہ مقدمہ عدالت میں ہے، اب اس معاملے کا پیچھا چھوڑ دیں، آپ مسلسل اخبار میں یہ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں، ایک مقدمہ جو اب عدالت میں چل رہا ہے،
اب آپ اس پر بات نہ کریں. اس جو مدیر تھا اس نے وہ پیغام اگلے دن اخبار میں چھاپ دیا، اور وہ ہیڈنگ یہ تھی کہ میرے ملک کا صدر جس نے میری آزادی اظہار رائے کو یقینی بنانا تھا، وہ مجھے فون کر کے میرے آزادی اظہار رائے کو محدود کر رہا تھا. اور یہ واقعہ اس خبر کے بعد، اس اخبار میں اس خبر چھپ جانے کے بعد کرسچیان وولف جب واپس آئے تو انہیں اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا. 2 سال تک وہ مقدمہ چلتا رہا. 2 سال کے بعد عدالت نے کہا کہ کرسچیان وولف نے اپنے کاروباری دوست کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تھا، لیکن یہ کافی تھا ان کے استعفے کے لیے کہ انہوں نے ایک اخبار کے مدیر کو یہ بتایا کہ اسے کیا کرنا چاہیے. صحافی کو وزیر اعظم ہو یا کوئی فوجی جرنیل ہو یا کوئی افسر ہو یا کوئی منصف ہو، وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ نے اداریے کی پالیسی کیا ہوگی. آپ کو نہیں بتایا جا سکتا کہ آپ نے کون سی خبر دینی ہے، کون سی خبر نہیں دینی ہے. یہ صحافی کو نہیں بتایا جا سکتا. اگر کوئی اخبار یا کوئی اینکر کوئی ایسی بات کرتا ہے جو نفرت انگیزی کے زمرے میں آتی ہے تو وہ جرم کرتا ہے، اور اس جرم پر اسے سزا دی جاتی ہے. اس کی ادارت یا اس کے مواد کو روکا نہیں جا سکتا. اگر وہ نفرت انگیزی میں ملوث ہوگا تو وہ ملک کا قانون توڑے گا، اور وہ نفرت انگیزی کی سزا جو کسی کے لیے بھی ہے، کسی بھی دوسرے شخص کے لیے ہے، وہ اسے دی جا سکتی ہے. تو یہ اہم بات ہے. ہمارے ہاں وزیر اعظم صحافیوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 3 ماہ تک ہمیں کام کرنے دیں، ہم پر تنقید نہ کریں. اس بات کو میرے خیال میں انتہائی سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر انفارمیشن کا فلو ٹوٹتا ہے تو اس کا نتیجہ غیر معمولی حد تک پروپیگنڈا کی صورت میں نکل سکتا ہے، اور یہ کسی بھی جمہوری ملک کے لیے ناقابل قبول ہوتا ہے. تو اپنا یہ مجھے بات آپ سے کرنا تھی. کل پھر آپ سے گفتگو ہوگی، آپ سے دوبارہ سے بات کرتے رہیں گے، لیکن یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی صورت یہ جائز نہیں قرار دیا جا سکتا کہ وزیر اعظم وہ صحافتی اداروں کو یا صحافیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. کچھ دوست کہہ رہے تھے انہوں نے تو درخواست بھی نہیں کر سکتے. اگر کسی مہذب ملک میں یہ وزیر اعظم یہ کام کرتا، یقین کیجئے کہ اس کا مواخذہ ہو جاتا. یہ ممکن نہیں ہے. یہ آئین کی ہی خلاف ورزی ہے. یہ بات آئین میں یہ طے ہے چیز کہ جو اظہار رائے ہے اسے کسی صورت نہیں روکا جائے گا. پاکستان کا دستور اظہار رائے اسے انشور کرتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ میں جب اپنا ریسرچ تھیسس لکھ رہا تھا، ایک تحقیقی مقالہ لکھ رہا تھا، تو پاکستان میں آزادی صحافت کی تاریخ میں دیکھ رہا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ اس بارے میں محمد علی جناح کا کوئی بیان جس میں کسی طرح بھی کوئی ایسا شائبہ ہی مل جائے کہ صحافت یا صحافتی اداروں پر کوئی قدغن لگائی گئی ہو یا کوئی بات ہو. تو میں نے بڑی ریسرچ کی، اور مجھے محمد علی جناح بانی پاکستان ان کا ایک کوٹ بھی نہیں ملا جو کسی طرح بھی صحافتی اداروں یا صحافتی امور یا کسی صحافی کے اظہار رائے کو روکنے کا سبب بن رہا ہو. بلکہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ آپ ہم پر ایک طرح سے نگران ہیں، ہم عوامی خدمت کر رہے ہیں، ہم عوام کے خادم ہیں، اور آپ کا کام ہم پر نگاہ رکھنے کا ہے. ہم پر بار بار تنقید کیجئے تاکہ ہماری اصلاح ہوتی رہے. اور یہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم پر تنقید کیجئے، ہم پر کڑی سے کڑی تنقید کیجئے تاکہ ہماری درستی ہوتی رہے، ہماری اصلاح ہوتی رہے. اور مزے کی بات یہ ہے، یہ مزیدار بات یہ ہے کہ اس بیچ میں اخباروں پر قدغن کے حوالے سے ایک مسودہ، اخباروں پہ سینسرشپ کے حوالے سے ایک مسودہ قانون، وہ اس وقت گورنر جنرل تھے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے پاس آیا اور انہوں نے اسے اٹھا کے پھینک دیا. ان کا کہ یہ اس ملک میں نہیں ہوگا. اور مزے کی بات ہے کہ 1948 میں 11 ستمبر کو جب وہ فوت ہو گئے تو اس کے چند ہی ماہ بعد، یعنی اکتوبر میں غالباً، وہ ایک قانون منظور ہوا، اور اس کے تحت 32 اخباروں کو کچھ ہی عرصے کے اندر وہ پھر بند کر دیا گیا. یہ ہے بنیادی تاریخ. تو آپ سوچ لیجئے کہ آپ کس پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، جناح کے پاکستان میں یا جناح کے بعد کے پاکستان میں. اپنا خیال رکھیے گا. کوئی پیغام ہو تو وہ ضرور پہنچائیے گا. آداب.